یہ کوئی پہلی یا آخری جگہ نہیں ہے. جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس نبی نے ہمیں تعلیم فرمائی، اس نے ہمیں یہ بتایا هل اتى على الانسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے، یعنی ایک عدم ہوتا ہے اور ایک وجود ہوتا ہے. ہم پہلے عدم میں تھے، عدم سے پھر عالم ارواح میں آئے. کہاں آئے؟ میں نے جیسے کہا ہم یہاں کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے، کئی بندے وہ ادھر سائڈ پہ بیٹھ کے، حالانکہ یہ قرآن کی مجلس ہے، ہم قرآن پڑھیں گے تو شوق ہونا چاہیے کہ ذرا سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو ذرا مجلس بھی سونی ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بندے ناراض ہیں تو ادھر سائڈ پہ بیٹھ گئے کہ یار تھوڑا سا ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. کئی بندے ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں ویسے سامنے نہیں آنا، جو ہوتا ہے کر لو، کچھ بھی نہیں ہے، بس ذرا قرآن شریف ہے اس کا احترام ہے. ہمارا احترام بے شک نہ کریں، لیکن وہ جو قرآن ہم پڑھیں گے اس کا احترام تو بہرحال واجب ہے. نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ. روحیں گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں. جنود یہ جھنڈ کہتے ہیں نا اس کو. جنود عربی زبان میں بہت سارے افراد کا ایک گچھا اور ایک اجتماع ہے، اس کو کہتے ہیں. الارواح جنود مجندہ. روحیں گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں. اس طرح یہاں برادریاں ہیں، محلے ہیں، بستیاں ہیں، اسی طرح عالم ارواح میں بھی یہ انسان اسی طرح رہتے تھے. فما تعارف منہ ائتلف. جن کا وہاں تعارف تھا یہاں ان کا ائتلاف ہے، یعنی محبت ہے ان کا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ایسے مشاہدہ ہوگا آپ نے کئی بار کہ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو کبھی نہیں بندہ ملا، لیکن پہلی دفعہ پہلی ملاقات میں بندہ گھل مل جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں کا تعلق ہے. اور کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سگے بھائی ہوتے ہیں، جو قریبی عزیز ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، دیکھنے کو جی نہیں کرتا. بندہ ویسے ہی جو ہے وہ تنگ پڑتا ہے، یار اے کتوں آ گئے. جی رسول اللہ نے فرمایا فما تعارف منہ ائتلف وما تناکر عنہ اختلف. فرمایا جن کا وہاں تعلق تھا، جن کا وہاں تعارف تھا، یہاں ان کی محبت ہے، اور جن کا وہاں تناکر تھا، جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، ان کی یہاں نفرت ہے. تناکر اختلف. تناکر کا معنی ہوتا ہے نکرہ اور معرفہ، آپ جانتے ہی ہیں. تناکر منہ اختلف، یہاں ان کا اختلاف طبیعت نہیں ملتی. میرے ایک دوست ہیں چوری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یار میری اماں سے میں سمجھتا ہوں میری والدہ کا بڑا مقام ہے، ان کی زیارت ان کی خدمت کرتا بھی ہوں، لیکن میری طبیعت ان سے موافق ہوتی ہی نہیں. وہ کوئی بات کرتی میرا خیال ادھر کو جاتے، ان کے خیال ادھر کو جاتے. تو میں نے کہا آپ پر خاموشی لازم ہے. یعنی جن کا وہاں تعارف نہیں، جن کا وہاں تناکر ہے، ان کا یہاں اختلاف ہے. اور یہاں جو بندہ 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال اکٹھا رہ لے، اس کا یہاں سے جانے کو جی جیسے جس کے اصال ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اچانک چلا گیا. جو لوگ بچھڑے، مطلب ظاہر ہماری بھی اولاد ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، نقطہ نظر ہوتا ہے کہ یار اس بچے کا کیا بنے گا، بچہ یتیم ہو گیا. تو وہ جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اس کا کیا بڑا؟ زمانہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے، ساری کائنات جانتی ہے. تو کتنے ہی ایسے بچے ہیں جن کے والدین کا سایہ سر پر ہے لیکن رڑ گئے، برباد ہو گئے. باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، ریاض صاحب سارے موجود ہیں. اب مجھے خطرہ بھی ہے، آپ کو پتا میرے خطرے کا، باقیوں کو نہیں پتا، لیکن میں پہلے بتا دوں کہ اگر وہ خطرہ واقع ہو گیا تو نہیں ہوتا. چلو شکر اللہ تعالیٰ کا، پھر بات رہ نہیں دیتے. تو
فما تعارف منہ اختلف اختلف وما تناکر عنہ اختلف. اب سنیے ذرا، یہاں سے وہ جو جوان گیا ہے تو کتنے چہرے، کتنے عزیز رشتہ دار رو رہے، وہ بھی پریشان گیا ہے. وہ تو اس کے جسم کو پوچھے نا، وہ تو اس کی روح کو پوچھے نا کہ کس طرح وہ گھر سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے بچھڑا ہے. لیکن وہ آگے ایک اور جگہ پر گیا ہے جہاں پہلے سے اس کے عزیز رشتہ دار پہلے موجود ہے. جی یہاں سے بچھڑنے والے پریشان ہیں، اور وہاں جن کے پاس گیا ہے وہ خوش ہیں کہ چلو یار ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار آیا. حاجی الیاس صاحب سے جب اس کی ملاقات ہوئی ہوگی، باپ اور بیٹے کی جب ملاقات ہوتی ہے عرصے کے بعد، سالوں کے بعد، تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ یہ بات قرآن کہتا ہے، یہ بات شریعت کہتی ہے، یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے، یہ بات ہمیں شریعت نے تعلیم فرمائی ہے کہ تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، تم یہاں عارضی، ٹمپریری، غیر مستقل ہو. اڈہاک بیس پر جو بندہ ہوتا ہے، جو پکے نوکری والے ہوتے ہیں، وہ اس کو ذرا دیکھتے کہتے ہیں یہ تو ایک کنٹریکٹ بیس پہ ہے، یہ تو اس کا تو جب جس دن کنٹریکٹ ختم ہوئے سے چھٹی کر دینا، ایسی تو پکے. یہاں سارے کنٹریکٹ پر ہیں، کوئی پرماننٹ نہیں ہے، یہ ایک ہی ذات پرماننٹ ہے. قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وہ رب ہے جو صدیوں نہیں کروڑوں سالوں سے سارے کائنات کے سارے موسموں کو جانتا ہے، اور اس کو کسی آنے اور جانے سے فرق یہ ہم ہے، محتاج ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے. سانس کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے. لیکن یہ ضرورت اگر ہم سمجھیں، یہی ہو نا، تجربہ کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا موسیٰ، اے حضرت نوح، میرے بچے جلدی فوت ہو جاتے ہیں، میرے بچے جلدی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی 200 سال کا ہو کے، کوئی 300 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے. آپ دعا کریں میرے بچے بچ جائیں. کتنے سال کا؟ 200 سال کا، 100 سال کا، 200 سال کا ہو کے، 300 سال کا ہو کے بچہ فوت ہو جاتا ہے. خود حضرت نوح علیہ السلام کی 1400 سال عمر ہے. تو جناب نوح علیہ السلام کا اگر گھر دیکھنا ہو، ظاہر آپ تو سیٹلائٹ سے نہیں دیکھ سکتے نا، وہ تو قصہ پارینہ ہے، پرانی بات ہے. لیکن قرآن جو ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ نے جو بتایا ہے کہ پکا مکان نہیں بنایا. 1400 سال رہنے والے بندے نے پکا مکان نہیں بنایا کہ یار یہاں تو رہنا، یہاں سے تو چلا جانا، یہاں لینٹر ڈال کے کیا کرنا ہے. یعنی ان کی عمریں بھی کم تھیں، یعنی عمریں بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، وقت بھی زیادہ تھا، لیکن فکر انہیں آخرت کی تھی. اور ان کی عمریں بھی کم ہیں، طاقت بھی کم ہے، اور فکر کس کا ہے؟ نال دا پلاٹ لب جے کہتے تو میں دنیا دے آیا، یہ فکر ہے. اور جب ملنا ہے تو پتہ چلنا زور کے بعد جنازہ ہے صاحب کا، چند پیڑ روزے تو سارے آ جاؤ، وہ پلاٹ کدھر گیا جی؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، اس لیے پریشان ہے، اس لیے پھنسے ہوئے، اس لیے مجبور ہیں. اور پھر قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو سارے مسئلوں کا حل اسی میں نکل آتا ہے. 70 ماہ سے زیادہ کون پیار کرتا ہے؟ 100 گناہ میرا مولا دیکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، دیوے دیس نکالا تے 100 گناہ میرا مولا دیکھے، پردے پاون والا. وہ پردے ڈال رہا ہے. نہیں تو کرتوت آپ چیک کریں نا، چیک کر لے کرتوت آپ کہ کرتوت کیا ہے. شاید آپ کو خود بھی اپنی کرتوت دیکھ کر کیا آ جائے، الٹی آ جائے
لیکن وہ پھر بھی مہربان ہے، پھر بھی وہ عزت دیتا ہے، پھر بھی وہ روزی روٹی دیتا ہے، پھر بھی وہ گھر نہیں چھینتا ہے، پھر بھی وہ عزت نہیں چھینتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، ایک ماں نہیں برداشت کرتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، مجبور رہے، پریشان رہے۔ کرتا کوئی برداشت؟ کوئی باپ کوئی ماں برداشت کرتی ہے؟ تو رب کیسے برداشت کر لیتا؟ اور وہ بس یوں سمجھے کہ جیسے سعدی شیرازی نے لکھا ہے گلستان میں کہ ایک بچہ، اس کی والدہ روٹی پکا رہی تھی، چھوٹا معصوم بچہ تھا، سمجھ نہیں تھی اس کو، چولہا ہے، آگ جل رہی ہے، آگ کے انگارے ہیں، بچہ چاہتا ہے کہ وہ آگ کا انگارہ بڑا سونا چمک رہا ہے، وہ میں ہاتھ میں پکڑوں۔ ماں کو پتا کہ اگر یہ کوئلہ پکڑا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ ماں اس کو بار بار پرے کرتی ہے، وہ کہتا ہے ماں مجھے پکڑنے نہیں دیتی، اس کو تو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ اماں مجھے اس کے قریب نہیں آنے دیتی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ میری ماں مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اگر اس کو ادراک اس وقت ہو جاتا کہ میرا باپ یا میری ماں مجھ سے زیادہ میری خیر خواہ ہے، تو پھر ماں سے اور باپ سے نفرت نہ کرتا۔ تو وہ رب جو کائنات کی ہر گوشے کو، ہر حکمت کو جانتا ہے، اس کے پھر فیصلوں پر اعتراض، ابھی یہ اعتراض بھی کر سکتا کہ دیکھو یار یہ نوجوان جلدی چلا گیا، ہے نا دل میں بات آئی، میں نے سنا مجھے بڑے عجیب لگا، آپ کو عجیب لگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک اجل ہے، اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يُؤَخِّرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، پھر بھی آپ میرے ساتھ نہیں دے رہے میرا، اور یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يُؤَخِّرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہم میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ واپس گھر چلا جائے گا؟ اگر وہ پینچر لگوانے بیٹھا ہے تو پینچر کے ابھی گھر نہیں آیا تو ادھر ہی چلا گیا ہے، تو یہاں کون ہے یہاں پر؟ اور مجھے یاد ہے یہ بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ملک الموت رحمت اللہ علیہ السلام، حضرت ملک الموت علیہ، ان کا نام تو علیہ السلام کہہ دینا، اس نے تم آپ کو تو پالا پڑھنا نا اس کے ساتھ، حضرت عزرائیل علیہ السلام جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، حالانکہ حضرت عزرائیل کی آنکھیں بھی ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے کان بھی ہیں، اور وہ سارے احساسات جو آپ کے ہیں وہ بھی رکھتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور قبر میں اتنے بڑے بڑے گرز لے کر آئیں گے اور ان بد کردار اور بدماشوں کے سر پر ماریں گے کہ اس کی اتنی چیخ ہوگی کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اس کی آواز جائے گی، ہے جی؟ اور اگر انسانوں کو پتہ چل جائے تو اس کی چیخ سن کے مر جائیں، لیکن اللہ نے حجاب کر دیا، اور پھر دوبارہ اس کے سر کو صحیح کیا جائے گا، اور قیامت تک اس طرح قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جس اللہ نے ہماری اجل لکھی ہے، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے، جس نے ہمارا نصیب لکھا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ، وہ ہمارا خیر خواہ کے دشمن، بولو تو صحیح، خیر خواہ، اللہ جس کا اللہ خیر خواہ وہ بولے گا اللہ ہمارا خیر خواہ کے دشمن ہے، خیر خواہ، اور جو اس نے دیا ہے آپ کے پاس، جس کے پاس، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ خواہشات ہے نا، کسی کی گاڑی کی خواہش ہے، کسی کی باہر کی خواہش ہے، کسی کے اندر کی خواہش ہے،
حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ میرے اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا جو میں نے مانگا نہیں تھا. سبحان اللہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اس کی نعمتیں گننے لگو تو گن سکتے ہو کہ نہیں؟ گن ہی نہیں سکتے نا. اور جو موجود ہیں ان پر شکریہ نہیں ادا کرتے، جو پاس ہے اس پر شکریہ، اور وہ جو نہیں ہے اس کو کہتے یار وہ مل جائے تو بڑھ جائے کام میرا. جس نے لکھی ہے تقدیر وہ تمہاری عقل کو بھی زیادہ جانتا ہے، تمہارے حوصلے کو بھی زیادہ جانتا ہے، تمہارے اوقات کو بھی زیادہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے. اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا، ابھی بزرگوں نے تلاوت کی بڑی مزیدار، مزہ لے لے کے تلاوت کر رہے تھے. اس طرح کا بابا پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اور اس طرح پڑھ رہا ہے کہ جیسے اس کو قرآن شریف سمجھ بھی آ رہا ہے. نہیں تو بابے تو اکثر تنگی پہ ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب چھیتی مکاؤ چلیے. قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کس بات پر کرنا ہے؟ کہ جو آپ کی تکلیف ہے اس پر صبر کریں گے اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا. جو آپ کو دکھ دیا، حالانکہ دکھ دینے والا بھی اللہ ہے اور سکھ دینے والا بھی. اب یہ اس گھر سے جو نوجوان گیا ہے، مطلب جس بندے کو تکلیف ہوتی ہے، درد، اس کا ادراک تو صحیح ہوتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ کیا کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی، جو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی دستگیری فرمائے اور ہمیں اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی بری تقدیر. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بندے کا خیال ہوتا ہے یار مر جائے نا کتنے جان چھوڑا. اچھا وہ نہیں مرتا، اور جو پیارے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. اگر اختیار مرنے مارنے کا ہمارے پاس ہوتا تو ہم نے کئی کام تمام کر دینے تھے، اور کئی جاہلوں نے کیا بھی. یہ جو قتل ہوتے ہیں، حالانکہ قتل کرنا کسی انسان کو، کسی جاندار کو، کسی کی جان لینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ اس کو گرایا جائے پھر اس کو تعمیر کیا جائے. اب ظاہر ہے میرا گھر کوئی گرائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، تو وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، جس کو اللہ نے پہلے بنایا، ساری کائنات میں پہلا گھر ہے. وہاں فرشتے اترتے ہیں، طواف ہوتا ہے، نبیوں نے بنایا، فرشتوں نے بنایا. کہا اس کو گرا دیا جائے پھر بنایا جائے، پھر گرایا جائے پھر بنایا جائے، پھر گرایا جائے پھر بنایا جائے. 100 بار اس کو گرا کے بنایا جائے. اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ نہیں جتنا ایک جاندار کی بلا وجہ جان لینا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ. اللہ کے ہاں ایک جان کتنی قدر ہے. ایک کافر کی جان کی بھی اللہ کے ہاں قدر ہے. اللہ کافر کی جان کی قدر کیوں کرتا ہے؟ کہ شاید اسے توبہ کی توفیق مل جائے، شاید اسے ایمان کی دولت مل جائے، شاید اس کی یہ بچ جائے. رات کو میں ایک پروگرام میں بیان کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا حضور وہ فلاں بچہ یہودی کا جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتا تھا وہ بہت سخت بیمار ہے. حضور فوراً چلے اس کے پتہ لینے کے لیے گئے. اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بچہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا باپ بھی پاس کھڑا تھا. اس نے اپنے ابے کی طرف دیکھا، باپ نے نہ ہاں کہی نہ کہی. پھر دوسری مرتبہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، حضور نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ، تیسری بار اس کے باپ نے کہا پڑھ لے. ادھر اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابھی پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح قبض کر دی. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا ہے. اس لیے مبلغ کی، تبلیغ کرنے والے کی فضیلت کیوں زیادہ ہے کہ اس کے اچھے واز کی وجہ سے بے شمار لوگ دوزخ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی بخشش فرمائے اور اچھی اور بری تقدیر کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اصل دولت ہے، دولت علم، دولت قرآن، دولت معرفت الہی، وہ ہمیں نصیب فرمائے. وما علیہ الا